آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کی 10 عظیم ترین جنگوں کے بارے میں بتائیں گے، جن میں نمبر 1 پر آتی ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر سن 624 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ نمبر 2 پر نام آتا ہے جنگ قادسیہ کا۔ یہ جنگ سن 636 ہجری میں لڑی گئی۔ اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت کا ستارہ غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ یہ جنگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں عراق کے ایک میدان قادسیہ میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ نمبر 3 پر نام آتا ہے جنگ یرموک کا۔ یہ جنگ سن 636 ہجری میں لڑی گئی، جس میں مشرقی رومی سلطنت بازنطینی کا سب سے اہم صوبہ سوریہ یعنی آج کا شام، فلسطین، اردن اور لبنان مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اردن کے علاقے یرموک میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ اور نمبر 4 پر نام آتا ہے جنگ عین جالوت کا۔ یہ جنگ سن 1260 میں مصر کے مملوکوں اور ایران کے الخانی منگولوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں پچھلی 4 دہائیوں سے پوری اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والے وحشی منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی اور یہ منگولوں کی فوج فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس تھے اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 20,000 تھی۔ اور نمبر 5 پر نام آتا ہے جنگ ترائن کا۔ یہ جنگ 1192 میں ہندوستان کے راجپوت راجاؤں اور غوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور ہندوؤں کا بڑا راجہ رائے پتھورا مارا گیا اور مسلمانوں نے اگلی 6 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس جنگ میں مسلم فوج کی قیادت سلطان محمد غوری نے کی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 80,000 تھی۔ نمبر 6 پر آتی ہے جنگ وادی الکبیر۔ یہ جنگ سن 711 ہجری میں لڑی گئی۔ اندلس یعنی ہسپانیہ و پرتگال، جو اس وقت وندال کہلاتا تھا، اس جنگ سے گات سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے 8 صدیوں تک وہاں علم و فنون کے چراغ روشن کیے، مگر آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت امیر طارق بن زیاد نے کی تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ نمبر 7 پر نام آتا ہے جنگ ملازجرد کا۔ یہ جنگ سن 1071 میں سلاجقہ عظام اور مشرقی رومی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف بزنطینیوں کے پچھلی 1 صدی سے عالم اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے، بلکہ اناطولیہ آج کا ترکیہ پر پہلی دفعہ مسلمانوں کا مستحکم طور پر قبضہ ہو گیا اور فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان الپ ارسلان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ رومیوں کا بادشاہ رومانوس جنگ میں قید ہوا۔ سلطان نے اعلیٰ ظرفی سے اس کو آزاد کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے 20,000 تھی۔ اور نمبر 8 پر آتی ہے جنگ نکوپولس۔ یہ جنگ سن 1396 میں سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی متحدہ طاقتوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اس کو آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جانے لگیں۔ عثمانیوں کی قیادت سلطان بایزید یلدرم کے ہاتھ میں تھی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہ تھی۔ اور نمبر 9 پر نام آتا ہے جنگ کنواہ کا۔ یہ جنگ سن 1527 ہجری میں نوازیدہ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوت راجہ رانا سنگرام سنگھ کے درمیان ہوئی اور راجپوتوں کے تقریباً 3.5 صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہند کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک گئے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت ایک دفعہ پھر سے استحکام کی راہ پر چل پڑی۔ اس جنگ میں تیموریوں کی قیادت ظہیر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی اور تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ اور سب سے آخر اور نمبر 10 پر نام آتا ہے جنگ حطین کا۔ یہ جنگ سن 1187 میں فلسطین کے مقام حطین پر لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور صلیبیوں کے مصر اور شام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20 سے 25,000 کے درمیان تھی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔